یہ دھانی واٹر فال سے پہلے ہے پنجگرام دھانی واٹر فال پہنچ چکے ہیں۔ چلیانیہ ویو پوائنٹ پاکستان LOC کیرن پہ جو موجود ہے پاکستان، اور سامنے ہمارے انڈینز، یہ شاردا کا ہی ویو ہے، ہمارے کے سامنے ہوٹل بنے ہوئے اور بوٹنگ وغیرہ بھی ہے۔ شاردا میں بھی بارش شروع ہو چکی ہے، یہ دیکھیں دو قسم کے پانی، یہ بھی کیل ہی کا ویو ہے۔ چیئر لفٹ تو بند پڑی ہوئی ہے اور یہ اس طرف آورٹ پہنچ چکے ہیں، لیکن بہت تیز بارش تھی، یا پیدل چل کے کافی خوبصورت گاؤں سے گزرتے ہوئے، حسین مناظر سے گزرتے ہوئے ابھی تاوبٹ بالا تک ہم جا رہے ہیں، اور یہ آخری گاؤں ہے پاکستان کشمیر کا، واپسی کی طرف ہے، اور اب ہم جائیں گے دواریاں۔ یہ راستہ حتیق علی جھیل کی طرف جاتا ہے، لیکن چونکہ مسلسل بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے احتیاطی طور پر یہ پروگرام معطل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک بزنس ایکسپریس سے لاہور کی جانب روانگی ہے۔ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آپ اسٹیشن پہنچ جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا ہو۔ لاہور اسٹیشن اب کافی بہتر، پہلے سے اور بہتر ہو چکا ہے۔ لاہور میں ہم نے تقریباً ہفتے کا پورا دن 12 بجے سے رات تک گزارا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ داتا دربار کا جو مزار کا گنبد کا حصہ ہے وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکشن کیا جا رہا ہے، یعنی دوبارہ خوبصورت سا بنایا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کام جاری ہے۔ اندر سامان لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بیگ اور دیگر ضروری سامان آپ کو یا تو ہوٹل میں رکھنا ہوگا یا پھر کہیں اور رکھوانا ہوگا۔ لاہور سے مظفر آباد کے لیے آخری بس نیازی اڈے سے 10:30 بجے نکلتی ہے، لہٰذا آپ پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں تاکہ اپنی سیٹیں بک کر سکیں، اور صبح تقریباً یہ آپ کو 8-9 بجے وہاں پہنچا دیتی ہے اڈے پر۔ مظفر آباد پہنچتے ہم نے پہلے ناشتہ کیا، پھر وہاں سے ہم نے پرائیویٹ جو ہے کیری ڈبہ یعنی ہائی روف جسے کہتے ہیں وہ بک کروایا، کیونکہ ہمیں مناسب پیسوں میں مل رہا تھا اپنے مطلوبہ گاؤں تک جانے کے لیے، ورنہ وہاں سے لوکل بسیں، لوکل گاڑیاں چلتی ہیں، آپ اس میں لوکل گاڑیوں میں جہاں بھی آپ کو نیلم میں جانا ہو، وادی نیلم میں جس جگہ پر بھی مناسب کرائے کے ساتھ آپ وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ گاڑی کروائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا خرچہ پھر زیادہ ہوگا۔ مظفر آباد سے تھوڑا سا تقریباً 1 گھنٹہ پون گھنٹے کے فاصلے کے بعد یہ دھانی واٹر فال سے پہلے ہے پنجگرام، یہ بھی بہترین زبردست اس کا ویو آپ دیکھیں۔ پرائیویٹ گاڑی کرانے میں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہے اس کو روک سکتے ہیں، اور کسی بھی پوائنٹ پر، کسی بھی ویو پر، خوبصورت جگہ پر آپ تھوڑی دیر رک سکتے ہیں۔ جو لوکل گاڑیاں ہوں گی وہاں پھر اس طرح نہیں ہوگا، جہاں تک اسٹاپ ہے آپ کا وہیں پر وہ آپ کو اتارے گی، درمیان میں اتر گئے تو دوسری گاڑی آپ کو کرنی ہوگی۔ تو پرائیویٹ میں تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہے، لیکن ایک پرائیویٹ گاڑی کروا کر آپ بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی دن گھوم پھر بھی سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم دھانی واٹر فال پہنچ چکے ہیں، بہترین خوبصورت۔ اچھا ابھی بارشیں ہوئی نہیں ہیں، ورنہ یہ پانی سے پورا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس دفعہ یہ بالکل خالی ہے، بہترین منظر ہوتا ہے، لیکن ابھی پانی بہت کم ہے۔ چلیانیہ ویو پوائنٹ پاکستان LOC۔ ویسے تو پورا وادی نیلم اگر آپ دیکھیں تو لمبائی میں
LOC ہی ہوتا ہے، ایک جانب پاکستان ایک جانب ہندوستان، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جو باقاعدہ آمنے سامنے مکمل طور پر واضح نظر آتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے چریانہ ویو پوائنٹ۔ مظفر آباد سے تقریباً 4 گھنٹے ہمیں ہو گئے چلے ہوئے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ یہ دوسرا LOC پوائنٹ ہے جو کیرن میں موجود ہے، اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے اس کا۔ سامنے بھی سیاح موجود ہیں، یہ دیکھیں یہ سامنے انڈین کیرن پہ جو موجود ہے پاکستان، اور سامنے ہمارے انڈینز سیاح بھی موجود ہیں۔ یہ ان کا جھنڈا۔ عاقب بھائی ایک منٹ آپ کی تقریباً 4:45 بجے ہم یہاں اپنے مطلوبہ مقام گاؤں خواجہ سیری میں پہنچے ہیں، 48 گھنٹے بعد تقریباً کراچی سے، اور یہاں ہم وقتی طور پر صرف فریش ہونے کے لیے رکے ہیں، پھر آگے ہم گاؤں میں خواجہ سیری کے دوسرے مکان میں ہم وہاں قیام کریں گے۔ ویسے ہوٹلوں کے یہاں کرائے مناسب ہوتے ہیں، 2000 سے لے کر 5-6 ہزار تک، جیسے ہوٹل کی خوبصورتی اور سہولیات ہوتی ہیں اسی اور جگہ کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے یہ بھی ایک ہوٹل ہے جو مین روڈ پر ہی خواجہ سیری پر موجود ہے، اور وادی نیلم میں تقریباً تمام ہوٹلز اور تمام گھر گیسٹ ہاؤس وغیرہ سب یہ دیار کی لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دیار کی لکڑیاں یہ خود یہیں جنگل سے کاٹی جاتی ہیں اوپر جا کے پہاڑوں میں، اور ایک مخصوص حد تک کاٹنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اتوار کا دن گزار کے شب پیر ہم نے یہیں گزاری ہے، اور اس کے بعد صبح ہم شاردا کے ارادے سے نکلے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اڑن کیل جانے کے لیے بھی۔ ایک ہی دن میں آپ متعدد مقامات گھوم سکتے ہیں اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہے، وقت بچا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں شاردا موجود ہے، اور بہت اچھا ویو ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ کلی کلی ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ رات میں جب سر ایک ویو وہ وہاں پر ہے، ایک پوائنٹ یہاں ہے اور دوسرا یہاں۔ یہ رائڈ کوئی اتنی ضروری لازم نہیں ہے۔ بوندا باندی بھی ہو رہی ہے ہلکی پھلکی۔
شاردہ میں ابھی بارش شروع ہو چکی ہے. برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر. یہ دیکھیں 2 قسم کے پانی. یہ گلیشیئر کا اور دیگر پانی جو اس طرف سے آ رہا ہے، اور وہ اس طرف سے انڈیا کی طرف سے جو پانی آ رہا ہے. دونوں کے کلر الگ الگ ہیں. یہ دیکھیے. بارش شروع ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھ گئے. کچھ بارش ہلکی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہاں سے روانگی ہوگی کیل کی طرف. اس ہوٹل میں ہم رکے ہوئے نہیں ہیں، حادثاتی طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ. تو ہی مالک پگروں پر ہے یا یہ کیل پہنچ چکے. یہاں سے ابھی انشاءاللہ اڑنگ کیل کی طرف یہ اڈا ہے یہاں کا. جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا یہ بھی کیل ہی کا ویو ہے. یا اللہ. کیل میں ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ فیضان مدینہ بنا ہوا ہے. چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، نغمہ بار کچھ چڑھائی کر کے پھر ہم چیئر لفٹ کی طرف جا رہے ہیں. چیئر لفٹ تو بند پڑی ہوئی ہے، اور یہ رہی اس طرف دیکھیں چیئر لفٹ یہ رہی. پھر اس سے اوپر یہاں ہم نے جانا ہوتا ہے اس طرف یہ. تو وہاں تقریباً پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ جاتا ہے چیئر لفٹ سے. یہاں سے چلتی ہے چیئر لفٹ، لیکن اب یہ خراب ہے. اب اگر نیچے سے جائیں گے تو تقریباً نیچے سے پہلے نیچے تک جائیں گے، پھر وہاں سے وہ اوپر چڑھتے ہوئے ہم وہاں تک جائیں گے. تو تقریباً ہمیں 2.5-3 گھنٹے لگ جائیں گے. لوگ تو جا رہے ہیں. اچھا، ہم نے یہاں جانے کا ارادہ موقوف کر دیا تھا اڑنگ کیل، کیونکہ بارشوں کے دن بھی تھے تو پھسلن کا کافی اندیشہ تھا ہائیکنگ میں. اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اڑنگ کیل ہائیکنگ کرنے کے بجائے، جس میں تقریباً 4 گھنٹے اوپر پہاڑ پر چلتے ہوئے لگ جاتے، تو ہم آگے کی جانب تاؤ بٹ کی جانب نکل گئے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی کافی وقت موجود تھا. خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ او یا اللہ اللہ
تاؤ بٹ جاتے ہوئے کافی راستہ بن چکا ہے، لیکن کچھ راستے ابھی بھی خراب ہیں، اور بارشیں ہو جائیں تو پھر اس طرح کچھ راستے ہو جاتے ہیں، اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ رہتا ہے، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے۔ عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا مولا بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا واسطہ تجھ بہت سے گھروں میں آپ کو تقریباً ہر گھر میں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ خود ہی اپنے غلے کے لیے انہوں نے سامان کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، کہ پھر انہیں سردیوں کے دنوں میں، برف باری کے دنوں میں یہ کام آتا ہے، کیونکہ سفر یہاں کافی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور پھلوں میں آپ کو سیب اور اخروٹ وغیرہ بھی نظر آئیں گے، جو ان کی گھریلو استعمال میں کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ ہمیں یہاں تقریباً آدھا پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، کیونکہ روڈ پر کام جاری ہے، روڈ کو کچھ چوڑا کر کے اس کو یہاں نیا روڈ بنایا جا رہا ہے۔ مسلسل یہ نہیں روکتے، تھوڑی تھوڑی دیر روک کر پھر کام کرتے ہیں، گاڑیوں کو جانے دیتے ہیں، پھر روکتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، اس طرح یہ روزانہ کی بنیاد پر کام جاری رہتا ہے۔ آوٹ پہنچ چکے، لیکن بہت تیز بارش تھی، موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ بقیہ تفصیل آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ ابھی تاؤ بٹ بالا بھی ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پر ابھی روم لیا ہے، اور یہ تاؤ بٹ سے تھوڑا سا مسجد والی گلی میں اندر آ کر وہ سامنے مسجد ہے، کھولنا بہت اچھا روم اور مناسب پیسوں میں مل گیا۔ اس کا کرایہ تقریباً 3 سے 5 ہزار روپے۔ آپ جب آئیں تو اپنے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں سے معلوم کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اچھا بنا ہوا ہے سب۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے رات میں ہمیں یہاں رکنا پڑا، جانا ممکن نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد اگلے دن یعنی منگل کے دن ہم آگے کی جانب نکلے ہیں۔ شب منگل ہم نے یہیں قیام کیا ہے، اور یہاں کی یہ صبح کا منظر ہے، فجر کے وقت کا۔ تاؤ بٹ سے تاؤ بٹ بالا کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ گلی گلی ہے ڈالی ڈالی گلی گلی ہے نغمہ یہ نیچے سب تاؤ بٹ۔ اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لوات بالا جاتے ہوئے ایک حسین منظر. ویسے یہ ہمارے فوجیوں کے گھوڑے ہیں اور یہ بہت کام آتے ہیں پہاڑی علاقوں میں. مال وغیرہ لاد کر ان پر ایسے علاقوں میں، ایسے پہاڑی سلسلوں میں لے جایا جاتا ہے کہ جہاں دیگر گاڑیاں نہیں جا سکتی، تو گھوڑے وہاں بآسانی چل سکتے ہیں. تو سردیوں کے دنوں میں بھی، برف باری کے دنوں میں بھی یہ بڑے کام آتے ہیں. ویسے تو پورے سال ہی یہ کام آتے ہیں. جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم. بارشوں میں سفر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ہائیکنگ کرنا بالخصوص یا پیدل چلنا جہاں کیچڑ ہو. جیسے کل رات کافی بارش ہوئی ہے تو یہاں کیچڑ دیکھیں آپ کتنی، دیکھ بھال کر سفر کرنا ہوتا ہے. ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ. یا پیدل چل کے کافی خوبصورت گاؤں سے گزرتے ہوئے، حسین مناظر سے گزرتے ہوئے ابھی تاؤ بٹ بالا تک ہم جا رہے ہیں. بہت زبردست حسین منظر ہے. ہم نے اس کی حمد بیان کی، اس کی ثنا کی، اس کی تعریف کی، تو اب وہ کرم کر رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے کہ اچھا، یہ پانی دیکھنے میں بہت جو ہے وہ سادہ لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے یا پاؤں ڈالیں گے تو پتہ جائے گا. یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس میں پانی ٹھنڈا کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اس میں رکھ کر ٹھنڈا کرتے ہیں. مولا 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 بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو یہ راستے کے کچھ مناظر ہیں. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تقریباً ہم آ چکے ہیں. یہ ہے جی تاؤ بٹ بالا. اور یہ آخری گاؤں ہے پاکستان کشمیر کا. اس سے آگے کچھ فاصلے پر پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے. تاؤ بٹ بالا کا حسین منظر. یہاں کی خوبصورتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہوٹلوں کی تعداد کم ہے اور اپنی اصلی حالت پر یہ جگہ موجود ہے. سیاحتی مقامات کی بہت سی جگہ کشمیری یہی معاملہ ہے کہ ہوٹلز بغیر کسی اصول و ضوابط کے ایسے بنا دیے جاتے ہیں، جو اصل ویوز ہیں وہ پھر بدلتے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے ہوٹلز وغیرہ رہائش کے یا ویسے ہی کھانے پینے کے سیاحتی مقامات سے دور بنانے چاہیے تاکہ اس کا اپنا اصل منظر جو ہے وہ برقرار رہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں غیر کشمیری کوئی بھی پراپرٹی نہیں خرید سکتا، یعنی جو بھی خریدے گا وہ یہیں کا کشمیری ہونا چاہیے. پورے پاکستان سے بھی کوئی نہیں خرید سکتا.
البتہ یہ ہے کہ انویسٹر وغیرہ ان کے ساتھ مل کر کی جا سکتی ہے۔ تاؤ بٹ سے واپسی کی طرف ہے اور اب ہم جائیں گے دواریاں۔ روڈوں پر جب بہت زیادہ پھسلن ہوتی ہے تو پھر اس طرح زنجیریں باندھ کر گاڑیوں کو چڑھایا جاتا ہے تاکہ گاڑی پھسلے نہیں۔ بدھ کی صبح ہم نے دواریاں کلش پہ گزارا ایک مہمان کے ہاں، اور یہ وہاں فجر کی نماز کا منظر ہے۔ اور یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں تو ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ یہاں کا جو کلچر ہے اور ثقافت ہے وہ خراب نہ ہو، یہاں کے لوگ پریشان نہ ہوں، یہاں کے رہائشی اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ یعنی جب ٹورسٹ آتے ہیں مختلف ملکوں سے، مختلف جگہ سے، اور مختلف ڈریسز میں مختلف انداز سے جب آتے ہیں تو یہاں کے رہائشیوں کو یہاں بہت اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس چیز کی شکایت بھی کرتے پائے گئے ہیں۔ میں نے خود بھی سنا ہے کہ اس سے ہمارے کلچر پر، ہمارے بچوں پر، بچیوں پر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ٹورسٹ کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، ایسے ڈریسز وغیرہ اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس کے اثرات ان لوگوں پر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو یہاں کے رہائشی اور مقامی ہوتے ہیں وہ جو مین روڈ جا رہا ہے پورے کشمیر کا، وادی نیلم کا، وہ وہاں نہیں رہتے بلکہ وہ اوپر پہاڑوں میں جا کے رہتے ہیں تاکہ یہاں ٹورسٹ کی حرکتوں سے بچ سکیں۔ ہر جگہ تصویر لینا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خواتین جا رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، وہاں کے گھر والوں کی تصویریں بھی اس میں آ جاتی ہیں، تو اس سے یہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ گو کہ بہت سی دفعہ کہتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہم تو گاؤں میں جا کے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہی بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں کم ہی رکنا ہوتا ہے، تو وہاں کے مقامی لوگوں کے بہت سارے تاثرات ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس کی حمد بیان کی، اس کی ثنا کی، اس کی تعریف کی، تو اب وہ کرم کر رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے کہ مانگ بخش دے۔ دواریاں کلش سے ہم واپس جا رہے ہیں چونکہ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہوگا رتی گلی جھیل کی طرف، اور پتلیاں جھیل کی طرف بھی کافی سڑکیں خراب ہوں گی، اس وجہ سے وہاں کا پروگرام جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے۔ اب ہم واپسی مظفر آباد کی طرف جائیں گے۔ یہ راستہ رتی گلی جھیل کی طرف جاتا ہے، لیکن چونکہ مسلسل بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے احتیاطی طور پر یہ پروگرام معطل کر دیا گیا ہے۔ جب آپ جھیلوں کی طرف جاتے ہیں، پتلیاں جھیل یا رتی گلی جھیل، تو پورا دن درکار ہوتا ہے، کوئی فاصلے کم ہوتے ہیں لیکن پہاڑی سلسلے ہیں، صرف جیپ ہی جاتی ہے اور 12 سے 15 ہزار ایسے اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ تو بارشوں کے دنوں میں اور زیادہ روڈ خراب ہو جاتے ہیں۔ وہاں بیس کیمپ موجود ہوتے ہیں جہاں آپ رات قیام کر سکتے ہیں، پھر وہاں سے اور پیدل اوپر جانا ہوتا ہے یا گھوڑوں کے ذریعے سے پیسے دے کر جانا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری روانگی تو واپس اسلام آباد کی طرف ہے۔ بدھ کو یہاں ہم پہنچے ہیں، یعنی شب جمعرات ہم نے یہیں پنڈی میں گزاری ہے، اور یہاں بھی مسلسل تیز بارشیں جاری تھیں اور ہم بارشیں رکنے کا انتظار کرتے رہے، تو تھوڑا سا ہمیں وقت ملا تو ہم ایک پرائیویٹ گاڑی کر کے اسلام آباد کا ہم نے رخ کیا ہے چند ایک مقامات کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے گرین لائن کے ذریعے دوپہر 3 بجے واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گلی گلی ہے،
डाली कली कली है नगमा बार नसीब सहर है या الحمدللہ ہم وقت پر پہنچ چکے ہیں گرین لائن میں. بارشیں ابھی بھی جاری ہیں اور اس نے ہمیں تقریباً 3.5 گھنٹے لیٹ پہنچایا ہے. 23.5 گھنٹے کا اس کا سفر تھا لیکن یہ زیادہ لگا. اور بخیر و عافیت ہم 11 جولائی بروز جمعہ اپنے گھر سے چلے اور 18 جولائی بروز جمعہ شام میں ہم اپنے دیار کراچی واپس پہنچ چکے الحمدللہ رب العالمین.